نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت داعيا ومبلغا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، جس طرح آپ حضرات نے رات بات کو دھیان سے اور متوجہ ہو کر جم کر سنا ہے، یہ مجلس بہت اہم ہے، بلکہ یہ ہمارا اور آپ کا ایک مذاکرہ ہے. اس مذاکرے کو دھیان سے سنا جائے. اگر کام ہدایات کے مطابق نہ ہوا تو پھر اس سارے کام کی حیثیت ایک سفر کی سی ہے، اور سفر تو سبھی کرتے ہیں. تاجر بھی پھر رہے ہیں، کاشتکار بھی پھر رہے ہیں، ملازم بھی پھر رہے ہیں، حکومتیں بھی پھر رہی ہیں. اگر بات کو دھیان سے نہ سنا تو پھر یہ ایک سفر ہے، اور اگر بات کو دھیان سے سنا اور اس کے مطابق عمل ہوا تو پھر یہ نبوت والے اسفار ہیں اور صحابہ والی محنت ہے. نبی والے اسفار ہیں، صحابہ والی محنت ہے کہ پھر یہ محنت بنے گی دعوت کی، اور ان ہدایات کے مطابق عمل کہ یہ اپنی اور امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اس لیے بات کو بہت دھیان کے ساتھ سننا ہے اور عمل کے ارادے سے سننا ہے. ایسا نہیں کہ کچھ سنا کچھ کیا تو وہ ہدایات کے مطابق نہ ہوگا. تو بات کو خوب دھیان سے سننا اور پھر اس کو دعوت میں لانا ہے، کیونکہ جب امت میں دین دعوت میں آئے گا تب یقین میں آئے گا، اور جب یقین میں آئے گا تب عمل میں آئے گا دین. ورنہ دین معلومات میں ہے، یقین میں نہیں ہے. دین معلومات میں ہے، یقین میں نہیں ہے. ہم اس کو دعوت میں لاویں دین کو، تاکہ دین سے کامیابیوں کا یقین یہ دین پر ہمیں قائم رکھے. دین سے کامیابیوں کا یقین ہمیں دین پر قائم رکھے. اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنی ہے اس دین سے کامیابی کا یقین حاصل کرنے کی. تمام انبیاء علیہم السلام اللہ کی طرف سے کہ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے کہ بغیر یقین کے عمل بنتا نہیں، بغیر یقین کے عمل پر استقامت ہوتی نہیں. تو ہر نبی کی محنت کی ابتدا کلمے سے، ہر نبی کی محنت کی ابتدا کلمے سے، کہ سب سے پہلے ہر نبی کو کلمے کی دعوت ملی.
وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ سب سے پہلے نبی کو کلمے کی دعوت دے کے بھیجا گیا، ہر نبی کو اس کی قوم میں. تو آپ کلمے کی دعوت کو لے کر آئے، اور آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام اسی کلمے کی دعوت کو، اس کی محنت کو لے کر آئے. کیا کر رہے آگے بات سنو. تمام انبیاء علیہ السلام 1,24,000 یا ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام وہ لے کر آئے صرف کلمے کی دعوت. ابتدا میں کلمے کی دعوت، اور پھر ان پر شریعت کے احکامات آئے. پھر شریعت کے احکامات آئے. سب سے پہلے کلمے کی دعوت کو زندہ کیا. اللہ کی طرف سے ہر نبی کو سب سے پہلے کلمہ ملا، کلمہ لا الہ الا اللہ. تو آپ کی آواز اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی آواز وہ کلمے کی دعوت ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کو ہو کامیاب ہو جاؤ گے. قد افلح المؤمنون، کہ یقینی بات ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. ایمان والے کامیاب ہو گئے، یقینی بات ہے. سب سے زیادہ محنت کی اور فکر کی بات یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ایمان والوں میں زندہ ہو، کیونکہ دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے. ہر فرد امت کو کلمے کا داعی بنانا یہ اس محنت کا مقصود ہے. ہر ایمان والے کو کلمے کا داعی بنانا، ایمان کی دعوت دینے والا بنانا، یہ اس کام کا مقصود ہے کہ دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کو بصفت تبلیغ کرو، یعنی دوسروں کو اس کی دعوت دو. کہ دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے. ہمیں اپنے اندر ان 6 نمبروں کی حقیقت کو دعوت کے ذریعے سے اتارنا ہے کہ ایمان اور اعمال اور اخلاق اور اخلاص اور علم اور ذکر یہ امت کی دعوت میں آوے. کہ جب یہ دعوت میں آوے گا تو یہ یقین میں آوے گا. میرے محترم دوستو بزرگوں، دین تو آ رہا ہے کہنے سننے میں، اور اسباب ہیں محنت میں. محنت میں اسباب ہیں اور دین کہنے سننے میں ہے. اس لیے دین سے کامیابی کا یقین نہیں ہے اور اسباب سے کامیابی کا یقین ہے. وہ اسباب دین پر چلنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یقینی چیز پر قدم اٹھایا جائے گا. یقینی چیز پر قدم اٹھایا جائے گا. جو چیز غیر یقینی ہے اس کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھاتا. انسان کی فطرت ہے کہ یقینی چیز اس کے قریب ہے اور غیر یقینی دور ہے. اس لیے آخرت دور ہے اور دنیا قریب ہے، کیونکہ آخرت غیر یقینی ہے اور دنیا یقینی ہے. تو دین ابھی کہنے سننے میں ہے، محنت میں نہیں ہے. کہ دین کو دعوت میں لاؤ، کلمے کو دعوت میں لاؤ، تاکہ اس دعوت سے اس کا یقین آوے اور اس کا یقین یہ حکموں پر کھڑا کرے. اس لیے دعوت کا خاصہ فرمایا کہ یقین کا پیدا کرنا ہے. جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کی دعوت دوسروں کو دو. اللہ رب العزت دعوت دینے والوں کو سب سے پہلے ایمان و عمل سے نوازیں گے. ایمان و عمل سے سب سے پہلے ان کو نوازیں گے جو دین کی دعوت کو لے کر پھریں گے. جو دین کی دعوت کو لے کر پھریں گے اللہ ایمان و عمل سے ان کو نوازیں گے. اور پھر مجاہدہ نبی کے طریقے پر، کہ یہ ان کے اندر فرماتے تھے کہ نبوت والی محنت سے نبیوں والے انوارات آئیں گے. نبوت والی محنت سے نبیوں والے انوارات آئیں گے. کہ نبیوں کا کام تھا کہ وہ کلمے کو لے کر ایک ایک کے پاس جاتے تھے اور بار بار جاتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی بات کو لے کر نکلے اور اپنی بات کو آپ نے پیش کیا. اللہ کی طرف سے حکم ہے قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہوئیے، ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. تو آپ کی دعوت میں تکرار ملے گا اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں تکرار ملے گا کہ قوم کا انکار اور ان کی طرف سے دعوت بار بار، قوم کا انکار اور ان کی طرف سے دعوت ان کی طرف سے بار بار. نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم پر محنت کرتے رہے اور قوم انکار کرتی رہی کہ جتنا میں نے ان کو دعوت دی اتنا یہ مجھ سے بھاگے، جتنی دعوت میں نے ان کو دی اتنا یہ مجھ سے بھاگے. انہوں نے میرے ساتھ استہزاء بھی کیا، انہوں نے مذاق بھی اڑایا، انہوں نے تکلیفیں بھی دی، لیکن نبی قوم کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ نبی تو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ تو اللہ چھڑواتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ کے الگ ہو جائیے، کہ قوم پر عذاب آئے گا لیکن یہ اپنا کام پورا کریں، یہ نبی اپنا کام پورا کریں. کہ اللہ تعالی نبی کی دعوت کے ٹھکرانے پر کہ پھر باطل کو پکڑ لیتے ہیں، باطل کو پکڑتے ہیں نبی کی دعوت کے انکار پر، بشرطیے کہ نبی اپنی دعوت پر جمع رہے، داعی اپنی دعوت پر جمع رہے. تو نوح علیہ السلام اپنی قوم میں محنت کرتے رہے یہاں تک کہ 950 سال ہو گئے. یہ نہیں کہ لوگ تو مانتے نہیں کہ ان کو چھوڑ دو، نبی نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ اللہ چھوڑواتے ہیں. لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ جو ایمان لانے والے تھے لے آئے. اب آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر الگ ہو جائیں گے، ہم ان کو ڈبوئیں گے، غرق کریں گے اور ختم کریں گے. کہ باطل مغلوب ہوتا ہے دعوت کے وجود سے. اگر دعوت نہیں ہوگی تو باطل حق کے ساتھ چلے گا، باطل حق کے ساتھ چلے گا اگر دعوت نہیں ہوگی. اس لیے یہ کہیں کہ سب سے پہلے کلمے کی دعوت ہے. اور میرے دوستوں بزرگوں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیو کہ دعوت خود داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. داعی کی دعوت اس کی اپنی ذات کے لیے، کہ اپنے یقین میں قوت، اپنے یقین کو قوت دینے کے لیے، اعمال میں ترقی کے لیے ایمان عمل کی دعوت ہے. دعوت خود داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. جب یہ دعوت دوسروں کے لیے ہوگی تو پھر یہ دوسروں کا انکار کرنا اسے کام سے بٹھائے گا. کہ بھئی لوگ مانتے نہیں تھے تو ہم نے تعلیم چھوڑ دی، اور لوگ مانتے نہیں تھے تو ہم نے گشت چھوڑ دیا، لوگ تعلیم میں بیٹھتے نہیں تھے تو تعلیم چھوڑ دی، پھر کوئی مشورے میں نہیں آیا تو مشورہ چھوڑ دیا. کیونکہ دعوت کو جب دوسروں کے لیے کیا جائے گا تو پھر یہ دعوت پر قائم نہیں رہے گا. کہ دعوت اپنی ذات کے لیے ہے، کہ میں اپنے ایمان میں ترقی کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات کی، اللہ کی وحدانیت کی، اس کی قدرت کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کا تعارف کرا رہا ہوں اپنے اندر ایمان کی حقیقت کو اتارنے کے لیے. یہ ہے دعوت کا مقصد. یاد رکھو کہ دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. جب یہ دعوت دوسروں کے لیے ہو جائے گی تو اس کے اندر یا مایوسی آئے گی لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے، یا غصہ آئے گا لوگوں کے انکار کرنے کی وجہ سے کہ لوگ یہ بات نہیں مانتے کہ چھوڑو. ہاں اسے چھوڑا کہ اس کی بھی اپنی ترقی رک جائے گی، کیونکہ دعوت اسے چھوڑ دی. کہ دعوت پر استقامت جب ہوگی، جب ہم اس دعوت کو اپنی ذات کے لیے سمجھیں کہ ہاں یہ کام میرے اپنی ذات کے لیے ہے، میں اپنے اندر اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر اللہ کے عوامل سے کامیابیوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر اللہ کی ذات کا دھیان لانے کے لیے کہ میں اس کی دعوت دے رہا ہوں. لوگ مانے تو ان کا نفع ہے، اور لوگ نہ مانے تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے. تو دعوت کے اندر محترم دوستوں تکرار ہے، اور اس میں استقامت جب ہوگی جب دعوت کو اپنی ذات کے لیے سمجھیں گے. جو سمجھا کہ دعوت دوسروں کے لیے، کہ بس لوگوں نے انکار کیا اور اس نے کام چھوڑا. 950 سال تک نوح علیہ السلام لگے رہے اپنی قوم پر اور دعوت دیتے رہے. تو کتنے آدمی تیار ہوئے؟ کہ 80 آدمی تیار ہوئے.
80 آدمی اسلام لائے اکثریت میں سے، لیکن نبی اپنا کام پورا کر کے گئے. یہ نہیں کہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو چھوڑ دو.